وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل یعنی 21 اکتوبر 2025 کو ہندوستان کے کئی صوبوں کے اہم مفتیان کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ سعد کاندھلوی حفظنا اللہ منہ گمراہ ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے علماء بھی گمراہ ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی بیان سننا جائز نہیں۔ استفتاء اور فتوے کا متن سماعت فرمائیں۔ فتوے کی نقل آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فتویٰ پوچھنے والے نے لکھا: محترم المقام جناب مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرام اس مسئلے میں کہ تبلیغی جماعت کے ایک دھڑے کے سربراہ مولوی سعد صاحب کے بیانات ہم لوگوں کے درمیان مسلسل تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ شروع میں مشہور ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا ہے، مگر اب تک ویسے اور اس سے سخت گمراہ کن بیانات جاری ہیں۔ پھر ایک خطرناک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ مولوی سعد صاحب سے متعلق کارکنان و مقررین انہی غلط بیانات کو علاقے میں بہت زور دے کر دہرا رہے ہیں۔ اس طرح ان کی بیان کردہ باطل نظریات امت کے ہر طبقے میں عام ہو کر مضبوط ہو رہے ہیں۔ اب مولوی سعد صاحب کے نئے بیانات جو کئی ملکوں میں جا کر کیے گئے اور اندرون ملک بڑے اجتماعات میں کیے گئے، اس میں جناب نے اپنی باتوں کو بہت زور دے کر کہا کہ یہی صحیح ہے، اور جمہور علماء و مشائخ کی باتوں کی سخت الفاظ میں تردید کر رہے ہیں۔ گو علماء حق صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ بتلا رہے ہیں اور امت میں تیزی سے پھیل رہے غلط عقائد و نظریات کی اصلاح کی غرض سے کتنے ہی احسن طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، مگر عوام مولوی سعد کی باتوں کو ہی درست مان رہی ہے، کیونکہ مولوی سعد کے کارکنان یہ باور کرا رہے ہیں کہ مولوی سعد حق پر ہیں اور معمولی سبقت لسانی سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح امت بھی ان گمراہیوں کو ہلکا اور معمولی مان کر مولوی سعد کو اپنا پیر مان کر ان کی باتوں کو نہ صرف قبول کر رہی ہے بلکہ خوب عام بھی کر رہی ہے۔ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام ان علماء حق سے کٹتے جا رہے ہیں جو صحیح بات بتا رہے ہیں، اور مولوی سعد کے کارکنان ان حق و علماء سے نفرت کر بھی رہے ہیں اور نفرت پھیلا بھی رہے ہیں۔ نتیجتاً عوام تک حق پہنچانا دھیرے مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور بڑی کثیر تعداد کا بہت سنگین گمراہی کی راہ پر پڑ جانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ علماء کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، انہیں غلط کہنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ان کی غلط باتوں کی غلط تعویل کر رہی ہے۔ ان کا شرعاً کیا حکم ہوگا؟ حضرات مفتیان کرام سے دست بستہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی مضبوط و مدلل رہنمائی فرمائیں، ورنہ امت کا بڑا حصہ اہل سنت والجماعت سے منحرف ہو جائے گا۔ المستفتی مشکور عالم صدیقی، ممبئی، مہاراشٹر، مؤرخہ 25 صفر المظفر 1447 ہجری بمطابق 20 اگست 2025 عیسوی۔ اب یہاں سے جواب سماعت فرمائیں۔ الجواب: حامدم و مسلم و مسلمہ، اکابر دارالعلوم دیوبند و دیگر اکابرین ہند کی مولوی سعد کے افکار و نظریات سے متعلق سخت اصلاحی تحریر آنے کے بعد بھی مولوی سعد کی طرف سے مجمع عام بلکہ تبلیغی اجتماعات میں تحریف دین، انبیاء کی بے ادبی، تنقیص، خلاف شریعت اور تبلیغ کے دیگر طریقوں کی تخفیف و تحقیر جیسی باتیں کھلم کھلا نیز مسلسل ہو رہی ہیں۔ یہ سب باتیں عمدن و قصدن قسمیں کھا کر کہی جا رہی ہیں اور ان کے معتقدین الہامی باتیں قرار دے رہے ہیں۔ مرض بڑھتا گیا، جوں دواکی کے مصداق اس میں اصلاح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کسی بھی شخص کے بارے میں رائے دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے قائم ہوتی ہے: اس شخص کے عقائد و نظریات
اور اعمال و مسائل کی وجہ سے جو خود اس کی تحریر یا تقریر میں ہوں، اس شخص کے ان عقائد و نظریات اور اعمال و مسائل کی وجہ سے جو دوسروں کی تحریر یا تقریر میں اس شخص کے بارے میں ہوں۔ اول وجہ درست اور حتمی ہے، جبکہ دوسری وجہ سے قائم کی گئی رائے کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر کسی شخص کے بارے میں دوسروں کی تحریر و تقریر سے کوئی رائے قائم ہو جائے اور پھر اسی شخص کی تحریر و تقریر اس کے خلاف مل جائے تو اپنی رائے بدل دینی چاہیے۔ واضح رہے کہ جناب مولوی سعد کی تقریر میں پائی جانے والی خلاف دین و شریعت بے شمار باتوں میں سے مشت اذخر وارے بطور نمونہ چند باتوں کو مستقل کتابچوں میں جمع کر دیا گیا ہے، جو محفوظ بھی ہے۔ اسے پڑھ کر کتاب و سنت کا علم رکھنے والا متکلم کو گمراہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اکابر دارالعلوم کی تحریر میں جناب مولوی سعد کی بہت سی گمراہ کن باتوں کو بیان کیا گیا ہے، جس پر مولوی سعد کے بظاہر رجوع کے بعد دوبارہ سے بارہ اسے مجمع عام میں لوٹایا گیا، بلکہ بے باک طریقے پر اس جملے کا اضافہ بھی کیا گیا: 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کا کام نہیں کیا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ صرف 40 رات موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کا عمل نہیں کیا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں جان بوجھ کر بے ادبی اور گستاخی کی گئی۔ اس کے بعد 2018 میں اورنگ آباد کے اجتماع میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے پر طنز کیا۔ پھر 2019 میں سیدنا سلیمان علیہ السلام پر نکتہ چینی کی، اور 2023 میں موسیٰ علیہ السلام پر جیسا کہ عرض کیا گیا 10/9/2018 بعد فجر کے بیان میں عمومی طور پر ایک معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء علیہ السلام پر نقد کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام پر نہایت خطرناک انداز سے نکتہ چینی کی ہے۔ ان میں سے کسی بھی جرم سے رجوع ثابت نہیں ہے، اور انبیاء کی شان میں یہ حملے مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کب وہ انبیاء علیہ السلام کی پاک سیرت کے بارے میں نکتہ چینی سے باز آئیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی نے اپنے خط میں مولوی سعد کی طرف سے دعوت کے کام کو فرض عین کہنے اور اپنی طرف غلط نسبت پر تنبیہ اور نکیر فرمائی تھی۔ خط محفوظ ہے، جس پر مولوی سعد نے رجوع کا دھوکہ دے کر آئندہ ایسی باتوں سے برات کا اظہار کیا تھا، مگر ہوا کیا؟ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اس کے بعد مسلسل اپنے بیانوں میں شد و مد سے انہی باتوں کو دہرایا گیا، بلکہ مزید ڈھٹائی سے قسمیں کھا کھا کر دہرایا گیا۔ مولوی سعد صاحب نے 29 جون 2024 کو روانگی کی ہدایات میں کہا: سب سے بڑا فریضہ دعوت اللہ کا ہے، جو انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے۔ اجتماعی طور پر امت نے دعوت کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا کوئی فرض نہیں، لازم نہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طرح ایمان باللہ فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمے اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ اسی طرح ہر مومن مرد و عورت کے ذمے دعوت دینا بھی فرض عین ہے۔ یہ کیسی حیرت کی بات ہے کہ آپ ایمان کے یہاں تو کہتے ہیں ہاں فرض عین، اور دعوت کے بارے میں کہتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ آپ نے کتنا غلط سوچا ہے، آپ نے کتنا غلط سوچا ہے، یہ آپ نے کتنی بڑی بے انصافی کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان تو فرض عین ہے مگر دعوت فرض کفایہ۔ نیز مولانا نے یوپی جوڑ 30 جون 2024 بعد فجر کے بیان میں کہا: اس امت کی نقل و حرکت یہ دعوت کا اصل قوام ہے، خروج دعوت کا قوام ہے، کیونکہ دعوت کا فریضہ خروج کے بغیر ادا ہو نہیں سکتا۔ آپ خود جا کر دعوت دیں تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس زمانے میں دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے رواجی طریقوں کا استعمال اب غالب آ گیا ہے اور دعوت کی سنت ختم ہو رہی ہے۔ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: میری بات توجہ چاہیے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچائیں گے، نہ کسی کتاب سے، نہ کسی اخبار سے، نہ کسی پمفلیٹ سے، نہ کسی آلے کے ذریعے سے، بلکہ دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے
اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ ربیع ابن عامر نے بادشاہ سے کس طرح بات کی؟ جس طرح کسی غلام سے کی جائے۔ جس روب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، وہ روب اللہ نے قیامت تک کے لیے دعوت پر رکھ دیا ہے۔ جس روب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، وہ روب قیامت تک کے لیے دعوت پر رکھ دیا ہے۔ اس لیے قرآن میں صاف کہا ہے، جو اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک خود جا کر پہنچائیں گے، میں جس طرح کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم یہی اصل ہے۔ دیکھا، آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے، پٹی پڑھائی ہے کہ دین کی دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اس سنت کو ضائع کرنے کی سوچ ہے یہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، جس طرح چاہو دعوت دو، پہلے ان سے پوچھئے کہ آپ یہ کہیے کہ نماز پڑھنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں، نماز جس طرح چاہو پڑھو، جس طرح تمہارا دل چاہے اس طرح پڑھو۔ پہلے آپ نماز لائیے نبی کے طریقے کے خلاف، پھر ہم سنیں گے کہ آپ نبی کے طریقے کے خلاف دعوت کا کون سا طریقہ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ سے کھول کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، جس طرح نبی کے طریقے نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے، اسی طرح نبی کے طریقے دعوت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ صاف صاف بات کر رہا ہوں، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام خود پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ انتہا۔ یعنی مولوی سعد صاحب کا یہ کہنا کہ جس طرح نماز کا خاص طریقہ ہے وہ بدل نہیں سکتا، دعوت کا بھی طریقہ ہے وہ بدل نہیں سکتا، یہ احداث فی الدین نہیں ہے۔ کیا اب بھی اس میں تعویل کی کوئی گنجائش ہے؟ ابھی حال ہی میں اگر 2025 ایک عالم صاحب نظام الدین پہنچے، اس وقت مولانا سعد صاحب کا بیان چل رہا تھا، اور بیان کا آخری مرحلہ تھا جس میں مولانا سعد صاحب کہہ رہے تھے کہ آج لوگ اپنی محنت کو قلم اور اوراق کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قلم سے دین کا کام ہو سکتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ قلم سے دین کا کام نہیں ہوتا، اور مولانا نے مولانا یوسف کے حوالے سے کہا کہ قلم سے دین کا کام کرنا ایسا ہے جیسا کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، تو وہ آپ نے ثبوت کے طور پر لکھے تھے کہ ہمارا خط لے کر فلاں آدمی آ رہا ہے، پہچان کے لیے، ثبوت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے ہیں۔ ان خطوط کی اتنی حیثیت ہے، باقی قلم اور کاغذ سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اور قسم صرف عظیم چیزوں ہی کھائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قلم اور تحریر دین کے پیغام کو پہنچانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن خود کتاب ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب کو دین کے لیے غیر مؤثر کہنا گویا خود قرآن کو غیر مؤثر کہنا ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت خط کے ذریعے دی۔ یہ تحریر سے دین کی تبلیغ کی صحیح دلیل ہے۔ انبیاء کرام کے صحیفے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، رسول پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتے تھے جن میں سیدھی اور مضبوط باتیں لکھی ہوتی۔ یہ بھی تحریری دعوت کا ثبوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو لکھ کر محفوظ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر قید کرو، یعنی تحریر کے ذریعے محفوظ اور منتقل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم، کسریٰ فارس، نجاشی حبشہ اور دیگر حکمرانوں کو اسلام کی دعوت خط لکھ کر دی۔ صحیح بخاری، قرآن، احادیث، فقہ اور دین کے سارے علوم کتابوں میں محفوظ ہیں، اسی سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ جبکہ مولوی سعد صاحب تقریر
بلکہ دعوت کے مروج نہج کو ضروری بتلا کر صراحتاً دین کے دیگر شعبوں کی تخفیف نیز عوام الناس کے ذہنوں سے ان کی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جس بات پر شیخ الاسلام مدظلہ نے نکیر فرمائی تھی، بلکہ انہیں سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ دعوت کا مروجہ طریقہ فرض عین ہے تو اس کی حدود کیا ہیں۔ جس طرح دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، مال کا 40واں حصہ دینا فرض ہے، اسی طرح دعوت میں جانے کے کیا حدود ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ 3 دن لگانے سے فرض ساقط ہوگا، مہینے میں کتنی مرتبہ گشت کرنے سے فرض ذمے سے اترے گا۔ ان باتوں کا مولوی سعد کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے باوجود مولوی سعد صاحب اسی بات پر شد و مت سے اڑے ہوئے ہیں اور بار بار اسے دہرا رہے ہیں، بلکہ اوپر آپ نے پڑھا کہ نماز کی طرف فرض عین کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ احداث فی الدین اور تحریف نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس شخص کے بدعتی گمراہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ ایک جگہ تو مولوی سعد صاحب نے کہا، اس زمانے میں سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خروج نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھتے۔ اتنے صاف صاف خروج نہ کرنے کو جرم کہا ہے، یعنی نہ نکلنے والے مجرم ہیں۔ گویا ان کی نظر میں تمام علماء جو دعوت کے مروجہ طریقے سے جڑے نہیں ہیں مجرم کہلائیں گے، اور وہ بھی دین کے مجرم یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب، علیاذ باللہ۔ اب ان کے بقول وہ اہل علم جو دعوت کے کام میں نہیں جڑے ہیں مگر ان کی تائید کرتے ہیں، وہ بھی فرض عین کے تارک اور مجرم یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے مولوی سعد کے کتنے چلے اور 4 مہینے لگے ہیں، اور کیا ابھی بھی لگا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ان کے بقول وہ بھی تارک فرض عین اور مجرم ٹھہرے۔ یہ شخص شریعت میں منچاہی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کے غلط اور برے نتائج کہاں تک پہنچتے ہیں۔ مولوی سعد ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ قرآن مجید اس قسم کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کوشش اور دعوت پر منتج نہیں ہے، اور اگر کوشش پر منتج ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور دیگر مشرکین مکہ بھی ایمان لے آتے، چونکہ ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی تھی۔ دوسرے الفاظ میں ان لوگوں کا ایمان نہ لانا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور لگن میں کمی پر دال ہوگا۔ بہرحال مولوی سعد نے اگر عمدن یہ بات کہی ہے تو ان کا دعویٰ کفر کو مستلزم ہے۔ اس کے بعد اس دعوے سے برات بھی ثابت نہیں۔ نیز فقہ کا قاعدہ ہے کہ کوئی باطل بات یا دعویٰ علانیہ ہو تو اس سے برات بھی علانیہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بیان فرمایا کہ ہدایت دینا صرف اس کے اختیار میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ دونوں آیتیں واضح کر رہی ہیں کہ ہدایت اللہ کی صفت ہے اور انبیاء کرام کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اصل ہدایت اللہ کی مشیت سے آتی ہے، اور ایسی بے شمار آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمے دعوت، تعلیم، تزکیہ ہے۔ قرآن کریم میں صاف صاف ہے ما علی الرسول الا البلاغ، اور رسول پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف بات پہنچاتے ہیں۔ تفسیر طبری جلد 6 صفحہ نمبر 396۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر اللہ توفیق نہ دے تو نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ شعب الایمان بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ہدایت کے اللہ کی صفت ہونے کا انکار کرے تو وہ قرآن کی کھلی نصوص کے خلاف بات کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کے کسی بھی حکم یا بات کا استہزاء و مذاق اڑایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں سے کسی کا انکار، اعتراض، استہزاء یا استخفاف ہو، یا کسی نبی علیہ السلام کی توہین و گستاخی
یا استخفاف ہو وغیرہ اس قسم کے الفاظ کہنے سے العیاذ باللہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ فتاوی بنوری ٹاؤن، فتاوی ہندیہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار صریح کفر ہے۔ ہم یہاں مولوی سعد صاحب سے یقینی طور پر حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زبان سے یہ جملے لا علمی یا زبان کی لغزش کی وجہ سے نکلے ہوں گے، مگر یہ اتنے خطرناک جملے ہیں کہ لا علمی میں نکلنے کے باوجود سمجھدار شخص مجمع عام میں اس سے برات کا اظہار کرتا جو یہاں نہیں پایا گیا، خصوصاً جبکہ علماء نے اس پر سخت نقد بھی کیا ہو۔ موصوف ایک جگہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، میں تو اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، مجھے معلوم ہے سب۔ یہ وہ بڑا دعویٰ ہے جو اب تک سوائے پیغمبروں کے کسی نے نہیں کیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، خدا کے نام پر اس طرح بولنا سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو حق نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کا اس طرح بولنا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی بات خدا کی بات ہوتی ہے۔ اس امت میں ہزاروں ایسے حضرات ہوئے جنہیں خدا نے اپنی ولایت و محبت کا شرف عطا فرمایا، وہ الہامات سے بھی نوازے گئے اور کرامات شرف سے بھی مشرف کیے گئے، مگر ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کی طرف سے بول رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی شخص بھی ولایت کے تمام مراتب و منازل طے کر جائے پھر بھی اسے یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ میں خدا کی طرف سے بول رہا ہوں۔ یہ صرف پیغمبر کا حق ہے، کیونکہ پیغمبر اپنی خواہشات کے تحت نہیں بولتے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ مولانا سعد کاندھلوی کا اپنے متعلق اس طرح کے الفاظ بولنا کسی طور درست نہیں ہے، کیونکہ اس دعوے پر یہ بات لازم آئے گی کہ اب جو کچھ میں کہوں وہ خدا کی بات ہوگی، اور جو شخص مجھے اور میری بات کو قبول نہیں کرے گا اور میری اطاعت و بیعت نہیں کرے گا وہ در حقیقت خدا کی بات کو رد کرے گا اور آخر کار وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں معجزہ نبوت کا خاصہ نہیں بلکہ دعوت کا خاصہ ہے۔ استغفر اللہ، جبکہ عقائد کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ معجزہ نبوت کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی فعل ہوتا ہے۔ دروس العقائد میں ہے معجزہ مشتق ہے عجز سے اور اس کے معنی ہے عاجز کرنے والا۔ اصطلاحی معنی اس کے یوں بیان کیے گئے ہیں المعجزۃ ہی امر خارق للعادہ یظہر علی ید مدعی رسالتی من اللہ تعالی۔ ترجمہ، خلاف عادت وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدعی رسالت یعنی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کے اختیار سے نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ کا ذاتی فعل ہوتا ہے، جو کہ نبی کے ہاتھ پر دعوی نبوت کے ثبوت کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جنوبی افریقہ کے اجتماع میں مولوی سعد صاحب نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بیان دیا کہ 300 صحابہ نے منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ساتھ دیا تھا جنگ احد میں، اسے بڑا مان کر اس کے ساتھ چلے گئے تھے، جبکہ حقائق واضح ہیں وہ 300 لوگ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نامی منافق کے ساتھ شامل ہوئے تھے خود منافقین تھے۔ یہ بات انتہائی غلط اور توہین آمیز ہے کہ یہ کہا جائے کہ نیک اور پاک صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت کے وقت چھوڑ دیا۔ مولانا سعد کا یہ کہنا کہ 300 صحابہ نے منافقوں کے رہنما کا ساتھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ان کے ساتھ چلے گئے، یہ سراسر ضلالت و گمراہی ہے۔ مولوی سعد کی جانب سے صحابہ کا لفظ منافقین کے ساتھ استعمال کرنے کا آزادانہ استعمال سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ عوام الناس کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کم کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر متزلزل وفاداری اور عزم و قربانی قابل ذکر ہیں اور بلا شبہ ہیں۔ ان کی قربانیاں اور مصائب کے وقت ساتھ میں کھڑے رہنا ان کی بہادری نیز ان کے ایمان کا کامل ثبوت ہے۔ یہ کہنا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ان کے عظیم کردار کی تذلیل اور دینی بنیادوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کے کردار کو شکوک و شبہات میں ڈالنا مسلمانوں کے دلوں میں مقام صحابہ نیز محبت صحابہ کو کم کرنے کی سعی اور کوشش ہے۔ اسی بیان میں مولوی سعد نے کہا
کہ 40 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جبکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ صحابہ کرام کی اجتہادی خطا تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں مولوی سعد کا الفاظ کا انتخاب ان کے مزاج کا عکاس ہے، جس سے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو تقویت ملتی ہے کہ یہ اب انفرادی بیانات سے رجوع کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ ان کی ذہنیت بگڑ چکی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے 3 خطوط کا خلاصہ: ہم امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ و اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی صحیح کریں، اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ موقف دارالعلوم دیوبند مورخہ 22 صفر 1438 ہجری مطابق 23/11/2016۔ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر علماء حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ مولانا موصوف کے ان دور اذکار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل السنہ والجماع اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وضاحتی تحریر دارالعلوم دیوبند مؤرخہ 30/1/2018۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے 2016 اور 2018 میں جن شکوک و شبہات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنہ والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے، اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس تحریر کے بعد مولوی سعد مسلسل خلاف دین و شریعت بیانات دیتے رہے، جو ابھی بھی بدستور جاری ہے، لہذا ان کے اہل السنت والجماعت کے راستے سے ہٹنے کے یقین کے ساتھ شرعاً گمراہ ہے۔ دارالعلوم کی تحریر میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ مولوی سعد کے معتقدین میں جو علماء اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ مولوی سعد کی حفوات کو غلط جاننے کے باوجود ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا خاموش ہیں، تو سمجھ جائیے کہ اب یہ کوئی فرقہ ضالہ بننے جا رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی 2016 اور 18 تحریرات میں واضح اشارہ موجود ہے کہ یہ شخص گمراہی کے راستے پر ہے۔ العاقل یکفیہ الاشارہ۔ اب 7-8 سال کے بعد بھی اپنی روش سے نہیں ہٹے، بلکہ مزید ڈٹائی کے ساتھ اسی سمت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس شخص کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یاد رہے کہ دارالعلوم دیوبند چہار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر
اور نظریے کا نام ہے، جسے اہل السنہ والجماعت بھی کہا جاتا ہے، جس کا سرچشمہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہ فکر عالم کے کسی بھی کونے سے دینی گمراہ لوگوں کا تعاقب کر سکتی ہے، اس پر قدغن لگا سکتی ہے۔ فکر دیوبند کے حامل، کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ بلا خوف لومت لائم غلط کو غلط کہیں اور امت کی رہنمائی فرمائیں۔ آج غیر جانبداری کے فیشن نے امت کا ستیہ ناش مار دیا ہے۔ غلط کو غلط جاننے کے باوجود سکوت اختیار کرنے سے عند اللہ جواب دہی سے نہیں بچ سکتے۔ علماء کرام کی بڑی جماعت کی حیران کن خاموشی نے اس شخص کو بڑھاوا دیا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ علماء نے مولوی سعد کی حفوات کو الگ الگ کتابچوں میں جمع کیا ہے، جو مولوی سعد کی کچھ تقاریر کا حصہ ہے۔ تمام علماء کو چاہیے کہ ایک مرتبہ ان کتابچوں کو ضرور ملاحظہ فرمائیں جن کے اسماء اخیر میں تحریر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اطمینان نہ ہو تو بنفس نفیس کچھ وقت کے لیے نظام الدین جا کر مولوی سعد کے بیانات سن لیں، خود اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا پڑھا گیا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی پایا گیا۔ لہذا یہ شخص اپنے ذہن اور دماغ کی قوت سے قرآن اور احادیث کے مطالب کی اختراع کرتا ہے اور من پسند تفسیر کرتا ہے۔ وہ قرآن و احادیث کے معانی کی تحریف کے در پہ ہے اور بدترین قسم کا گمراہ ہے، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضلوا فاضلوا کا صحیح مصداق ہے۔ ایسے شخص کے بیانات سننا جائز نہیں، اس کے اجتماع میں شرکت سے مکمل احتیاط چاہیے۔ ایسے شخص سے برات کا اظہار کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح وہ علماء اور سمجھدار لوگ جو مولوی سعد کی گمراہ کن باتوں کو غلط جاننے کے باوجود علی وجہ البصیرت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے جو مولوی سعد کا ہے۔ البتہ عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ صرف دین کے نام پر نظام الدین سے جڑا ہے۔ مولوی سعد کی حفوات سے وہ واقف نہیں، انہیں گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کتبہ مفتی جنید ابن محمد پالنپوری۔ الجواب صحیح مفتی عزیز الرحمن فتح پوری، مفتی اعظم مہاراشٹر، مولانا محمد عبد القوی قاسمی مدظلہ العالی۔ وہ لکھتے ہیں، مولانا مفتی جنید پالنپوری صاحب زیدہ مجدہ نے مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی جن باتوں پر شریعت کی روشنی میں سلف سے انحراف اور گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، یہ عاجز اپنی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے قائل کو اعتراف کی توفیق دے اور امت مسلمہ کو ان کے ضرر سے محفوظ رکھے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی مفتیان کرام کے دستخط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سعد کاندھلوی کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔